چنانچہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کو حاکم وقت نے قید کر دیا۔ تیسرا دن ہوا، ایک نوجوان حاکم وقت کے دفتر میں آیا، آنکھوں میں آنسو تھے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کو دیکھ کے حیرت ہوئی، چہرے پہ تقویٰ تھا، چہرے پہ نورانیت تھی، معصومیت تھی۔ تو سب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ نوجوان جو فریاد لے کے آیا اس فریاد کو پورا کر دینا چاہیے۔ تو حاکم وقت نے پوچھا، نوجوان تمہارے چہرے پر اتنی معصومیت ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ میں ایک فریاد لے کے آیا ہوں۔ اس نے کہا بتاؤ، تمہاری فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ شاگرد نے کہا جی میں یہ فریاد لے کے آیا ہوں کہ آپ مجھے جیل بھیج دیں۔ ہیں؟ جیل بھیج دیں؟ جی میرے اوپر احسان فرمائے، مجھے جیل بھیج دیں۔ حاکم وقت نے کہا کیوں؟ اس نے کہا 3 دن سے آپ نے میرے استاد کو جیل میں بند کیا ہوا ہے، میرا سبق قضا ہو رہا ہے، مجھے بھی جیل بھیج دیں، میں جیل کی صعوبتیں تو برداشت کر لوں گا، اپنے استاد سے وہاں سبق تو پڑھ لیا کروں گا۔ یہ اس زمانے کے طلباء تھے جو علم حاصل کرنے کے لیے جیل میں جانے کی بھی دعائیں اور تمنائیں کیا کرتے۔ اور ایک واقعہ تو اور عجیب ہے، امام محمد رحمت اللہ علیہ ایک شہر میں درس دیتے ہیں، ایک قریبی شہر کے لوگ آئے، حضرت سارے لوگ تو یہاں نہیں آ سکتے، ہمارے یہاں بھی درس دے دے۔ فرمایا بھائی مسافت اتنی ہے کہ اگر میں یہاں سے وہاں جاؤں اور پھر واپس آؤں تو وقت ہی نہیں بچے گا۔ انہوں نے کہا حضرت ہم سواری کا انتظام کر دیتے ہیں، آپ درس دینے کے بعد سواری پہ بیٹھیں اور تیزی سے چل کے وہاں پہنچ جائیں، وہاں درس دیں اور سواری پہ واپس آ جائیں۔ امام محمد رحمت اللہ علیہ نے اس بات کو قبول کر لیا۔ اب ادھر درس ہوتا، فوراً سواری پہ بیٹھتے، تیز چلتی سواری، گھوڑا تھا یا اونٹ جو بھی تھا، دوسری جگہ درس دیتے پھر واپس آتے۔ ایک طالب علم آیا، امام محمد رحمت اللہ سے کہتا ہے کہ حضرت میں نے آپ سے فلاں کتاب پڑھنی ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی میں پڑھاؤں تو صحیح، میرے پاس تو وقت ہی نہیں، میں یہاں درس دیتا ہوں، سواری پہ سوار ہو کے وہاں جاتا ہوں، وہاں درس دے کے پھر واپس آتا ہوں۔ اس نے کہا حضرت آپ جب یہاں سے درس دے کے سواری پہ روانہ ہوتے ہیں تو راستے میں آپ سواری پر بیٹھے بیٹھے تقریر فرما دیا کرنا، میں سواری کے ساتھ بھاگتا بھی رہوں گا اور میں آپ سے علم بھی حاصل کرتا رہوں گا۔ تاریخ انسانیت میں طلب علم کی ایسی مثال کوئی دوسری قوم پیش نہیں کر سکتی کہ اتنا حسن طلب، اللہ اکبر کبیرہ، کہ استاد سواری پہ سوار ہو کے جا رہا ہے اور تقریر کر رہا ہے، شاگرد بھاگ بھی رہا ہے اور اس کا لیکچر بھی سن رہا ہے۔ قربانیاں دی۔ آپ کہیں گے جی یہ تو پہلے زمانے کے لوگ تھے، چلیں قریب کے زمانے کی بات سن لیجیے۔ شاہ عبد القادر رحمت اللہ علیہ اپنے واقعات میں فرماتے ہیں کہ میں زمانے طالب علم میں دارالعلوم دیوبند ایسے وقت پہنچا جب داخلے بند ہو گئے، ناظم تعلیمات کے پاس گیا، حضرت مجھے داخل فرما لیجئے۔ انہوں نے کہا داخلے بند۔ میں نے کہا حضرت آنے میں دیر ہو گئی۔ ان کا بھی ہم داخلہ ہی نہیں دے سکتے۔ میں نے پوچھا حضرت وجہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو بھائی دارالعلوم ابتدائی حالت میں ہے، نہ مطبخ ہے نہ کوئی طباخ ہے، جو کریا ہے نا بستی، اس کے لوگوں نے
ایک طالب علم، دو طالب علم، تین طالب علم، مختلف طلباء کا کھانا اپنے ذمے لیا ہوا ہے. وہ طلباء پڑھتے یہاں ہیں اور کھانا ان کے ذمے کھاتے ہیں. اب پوری بستی میں ایک گھر بھی ایسا نہیں کہ جو کسی اور طالب علم کا کھانا ذمے لے، تو ہم آپ کو نہیں رکھ سکتے. فرماتے ہیں میں نے کہا کہ حضرت کھانا میری ذمہ داری، آپ مجھے کلاس میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں. لو مجھے مشروط داخلہ مل گیا. اب داخلہ ملنے کے بعد میں طلباء کے ساتھ سارا دن پڑھتا. جب رات آتی تو طلباء کے ساتھ بیٹھ کے میں تکرار کرتا. جب طلباء سو جاتے میں اساتذہ کی اجازت کے ساتھ دارالعلوم سے باہر نکلتا. دیوبند بستی میں اس وقت 2 فروٹ کی دکانیں تھیں، سبزی فروٹ کی. میں وہاں چلا جاتا، کبھی تربوز کا چھلکے، کبھی خربوزے کے چھلکے، کبھی امرود کے چھلکے، کبھی سیب کے چھلکے. میں وہ چھلکے اٹھا کے لاتا، ان کو دھو کے پاک صاف کر لیتا اور ان کو بیٹھ کے کھا لیتا. یہ میرا 24 گھنٹے کا کھانا ہوتا. میں نے سارا سال پھلوں کے چھلکے کھا کر گزارا کیا، اپنے سبق میں ناغہ نہیں ہونے دیا. فرماتے ہیں کہ دوران سال میرے عزیز رشتہ دار مجھے خط لکھتے تھے. میں ڈر کے مارے پڑھتا نہیں تھا. بھئی خوشی کی خبر ہوگی تو جانے کو دل کرے گا، غم کی خبر ہوگی تو طبیعت پڑھائی میں نہیں لگے گی، تو خط ہی مت پڑھو. میں نے مٹکا بنایا ہوا تھا، سارے خط اس مٹکے میں ڈالتا جاتا تھا. جب سال کے بعد امتحان دے لیتا، فارغ ہو جاتا، اس وقت میں ان خطوں کو نکالتا اور ان کو پڑھتا. تو ان کو پڑھنے سے میں فہرست بناتا، فلاں کو خوشی ملی، فلاں کو غم ملا، فلاں بیمار، فلاں کے بیٹا ہوا، فلاں کا یہ ہوا. پوری فہرست بنا کے میں اپنے واپس گھر آتا اور سب رشتہ داروں کے پاس جاتا، خوشی والوں کو مبارک دیتا، غم والوں کی تعزیت کرتا یا پرسہ کے الفاظ کہتا، جیسا بھی تھا. لوگ مجھ سے بڑے خوش ہوتے کہ اس بچے نے ہمارے خط کو 1 سال یاد رکھا، حالانکہ میں نے ان کے خط کو پڑھا ہی 1 سال کے بعد ہوتا تھا. یہ تو قریب کے زمانے کے بزرگ تھے. یہ تھے طلباء جو طلباء کہنے کے مستحق تھے. یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سارے ہی طلباء ایسے ہوتے تھے کہ پلے کچھ نہیں ہوتا تھا، نہ کھانا نہ پینا نہ بستر؟ نہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. غرباء میں سے بھی تھے، عمراء میں سے بھی تھے. چنانچہ عمراء کی مثالیں سن لیجئے. عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک ترکی تاجر کے نواسے تھے، اور ترکی تاجر کا پوری میراث ان کی والدہ کو ملی، اس کی اور اولاد تھی نہیں. تو یہ اپنے منہ میں سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے تھے. ان کے والد نے ان کو پڑھنے کے لیے بھیجا تو اس نے 30,000 دینار سفر خرچ کے لیے دیے. 30,000 دینار. اور انہوں نے پھر 4,000 اساتذہ سے علم حاصل کیا. بہت پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے تھے. انہوں نے اپنی پوری دولت علم کے حاصل کرنے میں لگا دی. پھر اللہ نے وہ مقام دیا کہ جب امام احمد بن حنبل سے ملنے کے لیے آتے تھے تو امام احمد بن حنبل اٹھ کر کھڑے ہوتے تھے، عبداللہ ابن مبارک کو اپنی مسند پر بٹھایا کرتے تھے. یہ نواب زادے تھے، علم اللہ نے ان کو عطا کیا. ہارون رشید کا ایک بیٹا تھا، رہتا محل میں تھا، مگر اس کو محل سے کوئی دلچسپی نہیں تھی. سادہ کھانا کھاتا، سادہ کپڑے پہنتا. ہارون رشید نے کہہ دیا، تیری وجہ سے لوگ تانے دیتے ہیں کہ جی آپ کے بچے کو تو کچھ ہو گیا، سائیکو کیس ہے، علاج کرواؤ. تو مجھے باتیں سننی پڑتی ہیں. ابا جان اگر آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں نا تو پھر مجھے اجازت دیں، میں علم حاصل کرتا ہوں، جاتا ہوں یہاں سے. ہارون رشید نے اجازت دے دی.
ماں نے اس کو جاتے ہوئے ایک انگوٹھی دے دی اور قرآن پاک دی، بیٹا تم قرآن پاک پڑھنا تو اماں کو یاد کرنا، اور اگر ضرورت پڑے کوئی تو یہ انگوٹھی قیمتی ہے، بیچ کے ضرورت پوری کر لینا۔ وہ نوجوان گیا، مسجد میں اعتکاف کی نیت سے رہتا تھا، ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا، ہفتے میں ایک دن کام کرتا تھا، وہ بھی جب مدرسے میں چھٹی ہوتی تھی، چھٹی کے دن مزدوری کرتا تھا، اور مزدوری کر کے اتنی مزدوری لیتا تھا جس سے کہ اس کو 6 روٹیاں مل جاتی تھی، ہر روز ایک روٹی کھاتا تھا، 24 گھنٹے گزارتا تھا، اور پھر 7ویں دن پھر مزدوری کر لیتا تھا، لوگوں کے گھر بناتا۔ اس شہزادے نے اس حال میں رہ کر، اختیاری تنگی تھی رزق کی، مگر اس نے اس حال میں رہ کر علم حاصل کرنے کو پسند کیا۔ تفصیل پڑھنی ہو تو حضرت شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ نے اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ اس وقت عمراء کے بچے بھی علم حاصل کرتے تھے، اور یہی نہیں کہ مرد ہی کرتے تھے، عورتیں بھی کرتی تھی۔ چلے میں آپ کو یہی گھر کا واقعہ سناؤں۔ حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ پاکستان تشریف لائے، ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ سے بہت دوستانہ تھا۔ سب سے پہلی ملاقات ان کی ہمارے حضرت سے حرم میں ہوئی تھی، حرم مکہ میں۔ ہمارے حضرت رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بڑا منور تھا، اتنے خوبصورت اور پرانوار تھے کہ جو بندہ دیکھتا تھا وہ بے اختیار کہتا تھا ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم۔ اور حضرت قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بھی ایسا پرانوار تھا۔ جب حضرت نے دیکھا تو فرمانے لگے کہ میں نے پوچھا قاری صاحب آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا؟ آپ نے یہ چہرہ کیسے بنایا؟ تو فرمانے لگے، انہوں نے برجستہ جواب دیا، یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ میرے شیخ نے بنایا۔ یہ چہرہ میں نے نہیں بنایا، یہ چہرہ میرے شیخ نے بنایا۔ انہوں نے ایک محفل میں واقعہ سنایا، حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کی شادی تھی۔ اس زمانے میں دارالعلوم دیوبند کے خازن تھے، نواب صاحب تھے، ان کو حضرت نانوتوی سے بڑی محبت تھی، عرصے سے پیچھے لگے ہوئے تھے کہ میں آپ کو اپنا بیٹا بنانا چاہتا ہوں۔ ان کے اصرار پر حضرت نانوتوی نے ہاں کر دی، نکاح ہو گیا۔ نواب صاحب نے اپنی بیٹی کے لیے اس زمانے میں جب استاد کی تنخواہ 2 روپے ہوتی تھی 1 لاکھ روپے کے زیورات بنائے اس زمانے میں، اور اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ جب رخصتی ہو گئی تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ پہلی رات اپنی اہلیہ کے پاس آئے تو اہلیہ صاحبہ فرماتی ہیں کہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئے، چارپائی پر سلام کیا اور فرمایا کہ شادی کا مقصد ہوتا ہے خاوند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہ سے بچے۔ یہ شادی کا مقصد ہوتا ہے، خاوند بیوی کے ذریعے گناہ سے بچے اور بیوی خاوند کے ذریعے گناہ سے بچے۔ اور دوسری بات فرمائی کہ زندگی اچھی تب گزرتی ہے جب میاں بیوی دونوں ایک لیول پر ہوں۔ میں تمہاری مانند امیر بننا چاہوں تو ساری زندگی محنت کروں تو نہیں بن سکتا، اور تم میری طرح بننا چاہو تو ابھی بن سکتی ہو۔ تو میں نے پوچھا کیسے؟ تو فرمانے لگے کہ یہ جتنے زیورات ہیں نا، یہ جو ترکیہ کا ہے نا خلافت کا کام، یہ سارا اللہ کے راستے میں بھیج دو۔ فرماتی ہیں میں نے سارے زیور نکالے، 1 لاکھ روپے کے زیور حضرت نے رومال میں باندھے اور اگلے دن وہ زیورات اللہ کے راستے میں پہنچا دیے۔ اب اگلے دن میں گھر میں تھی تو محلے کی عورتیں دیکھنے کے لیے آئیں۔ جب شادی ہوتی ہے تو دلہن کو دیکھنے کے لیے بوڑھی بوڑھی آتی ہیں، وہ دلہن کو کم دیکھتی ہیں، اپنے دلہن کے زمانے کو زیادہ یاد کرتی ہیں۔
تو کہنے لگی بڑھیا آ گئی وہ تھی، اور انہوں نے مجھے دیکھا تو میرے اوپر تو کوئی زیور ہی نہیں جسم پر، ان میں سے ایک بڑھیا فتنے کی پڑیا، وہ کہنے لگی ہاں یہ تو باپ پہ بوجھ بنی ہوئی تھی، لگتا ہے اس نے دھکا ہی دے دیا، جان چھڑائی اس سے۔ کہنے لگے جب میں نے یہ سنا تو میرے تو آنکھوں سے آنسو، رونا ہی نہ تھمے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تشریف لائے، مجھے روتے ہوئے دیکھا، فرمایا کیوں، کوئی خیریت ہے؟ میں نے کہا نہیں بس آپ مجھے میرے والد صاحب کے گھر چھوڑ دیں۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ نے میری خواہش کا احترام کیا اور مجھے اسی وقت لے کر میرے والد سے آپ کے گھر چھوڑ دیا۔ اس زمانے میں مردان خانہ الگ ہوا کرتا تھا، زنان خانہ الگ ہوتا تھا۔ مرد لوگ مردان خانے میں رہتے تھے، بوقت ضرورت گھر کی عورتوں سے ملاقات کرتے تھے۔ کہنے لگی میں 2 دن وہاں رہی، تیسرے دن میرے والد صاحب زنان خانے میں آئے تو نظر پہ بیٹی تم یہاں ہو؟ تو پتہ چلا جناب یہ تو ایک ہی دن رہ کے آ گئی تھی۔ پوچھا کیوں؟ کہنے لگے میں نے پھر رونا شروع کر دیا کہ میرے ساتھ تو یہ ہوا، گو میں نے زیورات اپنے خوشی طیب نفس سے دیے تھے، مگر عورتوں کا جو تانا تھا اس نے میرا دل دکھا دیا۔ تو نواب صاحب کہنے لگے بیٹی یہ کون سی بڑی بات ہے؟ نواب صاحب نے 1 روپے کے زیورات اور بنوائے اور پھر اپنی بیٹی کو دیے اور کہا کہ اچھا تم جاؤ، رخصت کر دیا۔ کہنے لگے جب میں آئی رات کو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ تشریف لائے، سلام کیا، فرمانے لگے دیکھیں میں نے تو آپ کو ایک مشورہ دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں دے دو، تم نے اپنی چاہت اور مرضی سے دیا تھا، اگر تمہاری چاہت نہیں تھی تو نہ دیتی، میں نے مجبور تو نہیں کیا تھا، اب تمہارے والد صاحب کے سامنے میری رسوائی ہوئی کہ میں نے مجبور کیا ہوگا، اور میں نے تو اس لیے کہا تھا کہ یہ سانپ اور بچھو تم اپنے گلے ہاتھوں میں کیسے پہنو گے۔ کہتے ہیں حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ کے الفاظ میں ایسی توجہ تھی، تاثیر تھی کہ مجھے بالکل لگا میری انگوٹھیاں بچھو ہیں جو چپکے ہوئے ہیں اور یہ سانپ ہے جو میرے گلے میں لاکٹ ہے۔ کہنے لگے میں نے اسی وقت اپنے زیورات اتارنے شروع کر دیے۔ حضرت کہہ رہے ہیں نا 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 نا، اور میں اتارتی جا رہی ہوں، سب زیورات اتار دیے، اور میں نے کہا کہ اب اس کو پھر اللہ کے راستے میں دے دیں، میں آج کے بعد کسی کو نہیں کہوں گی۔ حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے پھر 1 لاکھ کے زیورات اللہ کے راستے میں بھجوا دیے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے حضرت نانوتوی سے پڑھنا شروع کیا، اتنا علم پڑھا۔ حضرت قاری صاحب فرمانے لگے میں نے مشکات شریف اپنی دادی اماں سے سبکن پڑھی ہوئی ہے۔ تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ سارے ہی غریب غربا ہوتے تھے علم حاصل کرنے، عمرا کے بھی بیٹے بیٹیاں ہوتے تھے۔ یہ علم تو ایک نعمت ہے نا۔ ہاں فقیر طلباء بھی ہوتے تھے اور اتنی قربانیوں سے پڑھتے تھے کہ ان کی قربانیاں دیکھ کر انسان حیران ہوتا ہے۔ مثالیں قائم کر دی انہوں نے دین کے علم کو حاصل کرنے کے لیے مجاہدات کرنے کی۔ میر مبارک بلگرامی رحمت اللہ علیہ محدث تھے، پڑھانے کا وظیفہ نہیں لیتے تھے، چنانچہ کئی دن کا فاقہ۔ ایک مرتبہ وضو کر کے اٹھے تو چکر آیا اور گر گئے۔ ان کا شاگرد جس کا نام تھا میر طفیل، اس نے حضرت کو اٹھایا، پوچھا استاد جی خیریت ہے؟ بتایا کہ آج 5واں دن ہے فاقے کا۔ اس نے حضرت کو آ کے بٹھایا اور وہ چلا گیا۔ حضرت کو دل میں کھٹک گئی کہ اب اس کو میں بتا تو بیٹھا ہوں کہ فاقہ ہے، تو یہ کہ کچھ لینا ہے، اور وہی ہوا کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آ گیا۔ حضرت کھانا کھائیے، فرمایا نہیں،
مخلوق سے تما رکھنا اس کو شریعت میں اشراف کہتے ہیں اور یہ حرام ہے. وہاں لگے میں نہیں کھانا کھاؤں گا, سبحان اللہ. ہمارے جیسا ہوتا تو کہتا اللہ کی مدد آ گئی جی. مگر ان حضرات کے اندر تقوی اتنا تھا, اس نے کہا جی کہ آپ کھا لیجیے. فرمایا نہیں, کیونکہ میرے دل میں ایک امید لگ گئی تھی کہ یہ لے آئے گا, اب میں یہ کھانا نہیں کھا سکتا. مگر وہ شاگرد بھی متقی, پرہیزگار, سمجھدار ہوتے تھے. اس نے اصرار نہیں کیا, اس نے کھانا لیا اور کھانا لے کے واپس چلا گیا. نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد کوئی 5 منٹ بعد پھر واپس آیا. حضرت جب میں نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو امید تو کٹ گئی تھی نا, لے گیا. فرمایا ہاں, کہنے لگا کھا لے. تو حضرت نے کھانا نوش فرمایا. تین طلباء تھے, ایک کا نام تھا ابن المقری, ایک کا نام تھا ابو شیخ اور ایک کا نام تھا طبرانی. وہ کہتے ہیں کہ ہم مسجد نبی میں حدیث مبارکہ پڑھا کرتے تھے استاد سے, لیکن کھانا اپنا ہوتا تھا. ہم تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا, تینوں کے پاس کھانا ختم ہو گیا. ایک دن روزہ, دوسرے دن روزہ, تیسرے دن, اب تیسرے دن اٹھا نہیں جاتا تھا. میرے 2 ساتھیوں نے فیصلہ کیا کہ بھئی ہم گھر جاتے ہیں, بھوک نہیں برداشت ہوتی. میں نے ہمت کر لی, میں نے کہا میں نے رہنا یہی ہے, میں حدیث پڑھنا نہیں چھوڑوں گا. کہنے لگے چوتھا دن میرے لیے اٹھ کر بیٹھنا مشکل ہو گیا, اتنی بھوک تھی. اچانک میرے ذہن میں خیال آیا, طبرانی تم جن کے مہمان ہو تو میزبان کو جا کے کیوں نہیں بتاتے؟ میں اسی وقت اٹھا اور میں مواجہ شریف پر حاضر ہوا اور میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھا, صلاۃ والسلام پیش کیا اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الجو, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بھوک لگی ہے. کہتے ہیں کہ دعا مانگ کے میں وہاں سے باہر نکلا تو دروازے کے اوپر ایک علوی النسب شخص تھا, سر کے اوپر اس کے ہنڈیا, ہاتھ میں اس کے پھلوں کی ایک ٹوکری سی ہے اور میرا نام لے کر پکار رہا ہے. میں نے نام سنا, میں حیران ہوا. میں نے کہا کہ تمہیں میرا نام کس نے بتایا؟ کہنے لگا کہ میں مسجد نبوی کا پڑوسی ہوں, دیوار ایک ہے. دوپہر کے وقت کیلولا کر رہا تھا, کیلولا میں مجھے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی. فرمایا الوی میرا ایک مہمان بھوکا ہے, جاؤ اس کو کھانا کھلاؤ. میری آنکھ کھلی, میں نے بیوی کو دیکھا کہ ہنڈیا اتار رہی تھی. میں نے کہا اپنے لیے اور ہنڈیا بنا لینا, مجھے ہنڈیا اور روٹی دو. ہنڈیا سر پہ رکھی, روٹی اٹھائی اور 2-4 قدم میں دروازے سے چل کے اس دروازے پر آیا اور میں نے تمہارا نام پکارنا شروع کیا, تم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہو. اللہ اکبر. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو طلباء علماء کے ساتھ کیا محبت ہے, اتنی قربانی کے انسان حیران ہوتا ہے. چنانچہ امام ابو علی بلخی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے کئی دن فاقہ اٹھانا پڑا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا. تو محلے میں ایک نان بائی تھا, تنور کی دکان تھی, وہاں روٹیاں پکتی تھی. تو میں کتاب لے کر وہاں تنور کے پاس جا کر بیٹھ جاتا کہ روٹی پکنے کی جو مہک آئے گی اس سے کچھ میرے لیے بھوک کو برداشت کرنا آسان ہو جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. اتنی بھوک برداشت کی ان اکابر نے اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے. اب آخری واقعہ سن لیجئے, پھر بات کو سمیٹتے ہیں. 20-21 سال کی عمر جوانی مستانی کی عمر ہوتی ہے. نوجوان طلباء کے لیے وساوت نفسانی شہوانی سے بچنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اس عمر کے اندر دین کی طلب کا ہونا عجیب نعمت ہے. چنانچہ اندلس کے علاقے کے ایک نوجوان ہے,
201 ہجری میں پیدا ہوئے، 75 سال کی عمر پا کے 276 میں ہجری میں وفات ہوئی۔ بقی الدین ابن مخلد رحمت اللہ، 21 سال ان کی عمر تھی۔ انہوں نے تذکرہ سن رکھا تھا امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا۔ اس واقعے کو امام ذہبی رحمت اللہ علیہ نے سیر اعلام النبلاء اس کے اندر نقل کیا ہے باقاعدہ۔ تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا نام سن رکھا تھا، دل میں بڑی خواہش ہوئی کہ میں سنوں، میں ان کے پاس جاؤں اور حدیث کا علم پڑھوں، لیکن راستے میں سمندر پڑتا تھا۔ اللہ کا توکل کر کے میں نے ایک جہاز تھا، بڑی کشتی، اس کے کیپٹن سے بات کی اور سفر پہ نکل پڑا۔ اللہ کی شان، کئی مہینے سفر کرنا پڑا اور درمیان میں کشتی راستہ بھی بھول گئی تو سفر اور لمبا ہو گیا۔ پھر اس سفر کے اندر ایسا وقت بھی آ گیا جب سمندر کے اندر طوفان ہوتا ہے، ہائی ٹائیڈ ہوتی ہے۔ اس وقت کشتی لگنے انداز ہو جاتی کہ اگر چلتی رہے گی تو الٹ جائے گی، ڈوب جائیں گے بندے، تو لنگر ڈال دیتے تھے۔ ایک ایک ہفتہ طوفان رہتا، کشتی ایک ہی جگہ پر اور صرف جھٹکے لگ رہے ہیں، اس سے بیماری ہو جاتی، ابکائیاں آتی تھیں، پیٹ کی بیماریاں ہو جاتی تھیں۔ کہنے لگے میں اتنا بیمار کہ میری ڈی ہائیڈریشن ہونے کے قریب ہو گئی۔ قسمت سے طوفان کم ہوا، ہم آگے چلے اور بالآخر زمین پر آئے۔ وہاں سے میں نے پیدل سفر کرنا شروع کیا اور میرا سفر بھی سینکڑوں میل کا سفر تھا۔ میرے کپڑے گندے، کھانے پینے کا سامان بچا کچھ نہ، اور میں اپنے سامان کو کمر پر رکھے چل رہا تھا۔ نقاہت کی وجہ سے میں گرنے لگتا تھا۔ خدا خدا کر کے وہ وقت آیا کہ میں بغداد کے قریب پہنچا۔ جب سامنے بغداد کا شہر نظر آیا، اتنا تھکا ہوا تھا کہ میں ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، نیند آ گئی۔ جب آنکھ کھلی تو اس وقت میں نے بغداد شہر کی طرف چلنا شروع کیا۔ مجھے راستے میں ایک آدمی آتا ہوا ملا، سلام دعا ہوئی۔ میں نے پوچھا سنائے امام احمد بن حنبل کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کیوں پوچھ رہے ہو؟ میں نے کہا میں ایک طالب علم ہوں، ہزاروں میل کا سفر کر کے آیا ہوں، دھکے کھائے ہیں ان سے علم پڑھنے کے لیے۔ اس نے میرا چہرہ دیکھا، کہنے لگا اے طالب علم، افسوس ہے کہ تیری یہ حسرت پوری نہیں ہو سکتی۔ کہنے لگے شاکنگ نیوز تھی میرے لیے، میری حسرت پوری نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا ہاں، حاکم وقت کسی بات پہ امام احمد بن حنبل سے ناراض ہو گیا، اس نے جامع مسجد میں ان کا درس بھی موقوف کر دیا اور گھر میں نظر بند کر دیا، نہ وہ لوگوں سے مل سکتے ہیں نہ لوگ اس سے مل سکتے ہیں، تو علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کہنے لگے میرے لیے یہ خبر عجیب تھی، ہمت نہیں ہاری، شہر میں گیا، ایک سرائے کے اندر کمرہ کرائے پر لے لیا اور میں نے وہاں رات گزاری۔ تھکاوٹ کی وجہ سے نیند گہری آئی۔ دوسرے دن میرے ذہن میں خیال آیا کہ اچھا کسی کا تو درس ہوتا ہوگا۔ میں نے پوچھا سرائے والے سے کہ شہر میں کس کا درس ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ جو جرح اور تعدیل کے امام تھے، کہ ان کا مسجد میں عصر کے بعد درس ہوتا ہے۔ میں عصر کے بعد وہاں پہنچ گیا۔ یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے تھوڑی دیر حدیث پاک کا درس دیا، پھر اس کے بعد سوال و جواب کا سلسلہ تھا۔ لوگوں نے سوال پوچھنے شروع کر دیے، ایک نے سوال پوچھا، دوسرے نے پوچھا، تو اتنے میں بھی کھڑا ہوا اور میں نے کہا جی کہ مجھے ہشام بن عمار رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ وہ
اتنے ثقہ ہیں کہ ان کی چادر کے نیچے عجب بھی آ جائے تو ثقافت میں فرق نہیں پڑتا. وہ اتنے ثقہ بندے ہیں. میں نے کہا بہت اچھا. میں نے کہا جی مجھے دوسرا سوال پوچھنا ہے. ساتھ والے لوگوں نے میرے کپڑے کھینچنے شروع کر دیے. انہوں نے کہا کہ تو نوارد نظر آتا ہے. اس مجلس کا دستور ہے ہر بندہ ایک سوال پوچھ سکتا ہے. ایک بندہ سارے سوال پوچھے تو باقی کیسے پوچھیں گے؟ تو ایک سوال پوچھ چکا، اب بیٹھ. میں نے کہا کہ میں مسافر ہوں اور غریب الدیار ہوں اور میرا حال دیکھ رہے ہیں. اصل سوال تو میں نے اور پوچھنا تھا، یہ تو میں ایسے ہی پوچھ بیٹھا. پتا ہوتا تو میں وہی سوال پوچھ لیتا. میں نے تھوڑی منت سماجت کی، لوگوں کو مجھ پہ ترس آیا. کہنے لگے اچھا پوچھو. کہنے لگے میں نے یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ سے سوال پوچھا کہ آپ امام احمد بن حنبل کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ کہنے لگے میرے سوال پہ سناٹا چھا گیا. مقامی لوگ حیران تھے کہ بادشاہ ان کے اتنا خلاف اور یہ مجمع میں سوال پوچھ رہے ہیں. یحییٰ بن معین رحمۃ اللہ علیہ نے تھوڑی دیر سر چکایا، پھر سر اٹھا کے کہنے لگے کہ امام احمد بن حنبل تو امام المسلمین ہے. یہ الفاظ کہے کہ امام احمد بن حنبل وہ تو امام المسلمین ہے. کہنے لگے میرے دل میں بات رچ گئی، اب جو مرضی ہو، جو قربانی دینی پڑے، میں امام احمد بن حنبل سے علم حاصل کر کے رہوں گا. کہنے لگے میں گھر آیا، راستے میں نے ایک بندے سے کہا کہ مجھے امام احمد بن حنبل کا گھر دکھا سکتے ہو؟ اس نے کہا بھائی وہ پولیس والے دیکھیں گے تو مجھے بھی صدا، تجھے بھی. میں نے کہا کہ نہیں، سامنے سے گزر جانا اور آنکھ کے اشارے سے کہہ دینا کہ یہ ان کا دروازہ ہے، پھر تم آگے چلے جانا، میں جانوں میرا کام جانے. وہ اس بات پہ آمادہ ہو گیا، اس نے مجھے گھر دکھا دیا. کہنے لگے میں سرائے میں واپس آیا. اب میں ساری رات سوچ رہا ہوں کہ میں امام احمد بن حنبل سے علم کیسے حاصل کر سکتا ہوں. عزیز طلباء تقابل تو کیجئے نا. آج 2 وقت کا کھانا آرام سے ملتا ہے، پنکھے کمرے میں لگے ہوتے ہیں، استاد پڑھانے کے لیے موجود ہوتے ہیں، پھر بھی ان کو فجر کے لیے جگانا پڑتا ہے اور ان کو اپنے درس کے اندر بھیجنا پڑتا ہے. اور طلباء درس کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، توجہ کہیں اور ان کی پہنچی ہوتی. ایک وہ طالب علم تھے کہ استاد گھر کے اندر مقید ہے اور شاگرد سوچ رہے ہیں کہ میں استاد سے پڑھوں کہتے. کہنے لگے ساری رات سوچتے سوچتے میرے ذہن میں ایک خیال آیا. اگلے دن میں اٹھا تو میں نے ایک کشکول بنا لیا اور میں نے اپنے گھٹنے کو ایک کپڑے سے باندھ لیا اور ایک کپڑا اپنے سر پہ بھی لپیٹ لیا. اور جیسے کوئی لنگڑا کے چلتا ہے نا، میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے ہاتھ آگے کر کے فقیر کی طرح بھیک مانگنی شروع کر دی. اس زمانے میں جو مانگنے والے سائل ہوتے تھے وہ پیسہ نہیں مانگتے تھے، صرف اتنا کہتے تھے اجرکم اللہ، اور ان کی اس بات کو سن کے دینے والے ان کو دے دیا کرتے تھے. کہنے لگے میں سرائے سے باہر نکلا اور میں نے کہنا شروع کر دیا اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. کچھ لوگ مجھے غور سے دیکھتے، نوجوان ہے کیوں نہیں محنت مزدوری کر لیتا. میں نے ان کی تیکھی نظریں بھی برداشت کر لی، ترش نگاہیں بھی برداشت کر لی، اور میں ہر ایک کے سامنے اپنے آپ کو پامال کرتا. کوئی بھیک مانگنا آسان کام ہوتا ہے؟ میں سارا دن بغداد کے مختلف راستوں پر بھیک مانگتا رہا، اور ایسے وقت میں مجھے اندازہ تھا کہ لوگ اس وقت اپنے گھروں میں ہوتے ہیں. جو ظہر کے بعد کا وقت ہوتا ہے تو قیلولہ کے لیے لوگ گھروں میں آ جاتے ہیں، تو آمد رفت کم ہوتی ہے. کہنے لگے وہ وقت نوٹ کر کے میں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے دروازے پر پہنچا، بڑی زور سے آواز لگائی اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. اتنی درد والی آواز تھی میری. امام احمد بن حنبل نے دروازہ کھولا. ان کے ہاتھ میں ایک سکہ تھا جو وہ مجھے محتاج سمجھ کے دینا چاہتے تھے.
جب انہوں نے دروازہ کھولا میں نے کہا حضرت میں مال کا سائل نہیں ہوں، میں محبوب کی سنتوں کو جمع کرنے والا بندہ ہوں، میں آپ سے حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے آیا ہوں۔ امام صاحب نے کہا پولیس تمہیں سزا دے گی مجھے دے گی؟ میں نے کہا حضرت میں سارا دن سائل بن کے مانگتا پھروں گا اور اس وقت میں آپ کے گھر کے سامنے آ کے صدائیں لگاؤں گا، یہ سکہ اپنے پاس رکھ لے، آپ دروازہ کھولنا، کوئی نہ ہو تو مجھے 2-4 حدیثیں سنا دینا، کوئی آ جائے تو آپ سکہ ڈال دینا، میں چلا جاؤں گا۔ امام صاحب تیار ہو گئے۔ میں 1 سال بغداد شہر میں بھیک مانگتا رہا، اجرکم علی اللہ اجرکم علی اللہ، اور پھر میں ظہر کے بعد امام صاحب کے دروازے پر جاتا، دروازہ کھلتا تھا، کبھی مجھے 2-4 حدیثیں سنا دیتے تھے، کبھی کسی کے آنے کی وجہ سے سکہ ڈال کے دے میں چلا جاتا تھا۔ میں نے پورا سال امام احمد بن حنبل سے اس طرح علم حاصل کیا۔ اللہ کی شان کہ حاکم وقت کی وفات ہوئی، جو نیا حاکم بنا اس کو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سے عقیدت تھی، اس نے ان کی نظر بندی بھی ختم کر دی اور اس نے ان کا جو مسجد کا درس تھا وہ بھی شروع کروا دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب امام بن احمد بن حنبل نے درس دینا تھا تو بغداد کے لوگوں پر عید کا سما تھا، عصر کا وقت ہوا، مسجد کھچا کھچ بھری ہوئی تھی۔ میں نے بڑی کوشش کی کہ میں جاؤں اور میں استاد کے قریب جا کر بیٹھوں، بھیڑ کی وجہ سے میں قریب نہ پہنچ سکا، ذرا دور کھڑا تھا۔ امام صاحب آئے، ان کی نظر مجھ پر پڑی، امام صاحب کہنے لگے لوگو اس طالب علم کو آگے آنے دو، علم کا حقیقی طلبگار تم میں سے یہ شخص ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، علم حاصل کرنے کے لیے بھیک مانگتے تھے۔ چنانچہ ابو جعفر منصور حدیث کا عالم تھا، ایک مرتبہ وزراء نے کہہ دیا کہ آپ کو اللہ نے دنیا کی اتنی نعمتیں دی ہیں، قیل لابی جعفر منصور حل بقی من اللذات شیئا لم تنلہ، کوئی ایسی بھی خواہش ہے جو پوری نہ ہوئی ہو؟ قال شیء واحد، ایک بات میری پوری نہیں ہوئی۔ قالوا وما ہوا، کہنے لگے کون سی؟ قال، کہنے لگا قول المحدث للشیخ حدثنا، کہ وہ جو شاگرد اپنے شیخ کو کہتے ہیں نا اے استاد ہمیں حدیث سنائے، حدثنا، میرا جی چاہتا ہے مجھے علم تھا کوئی مجھ سے بھی یہ علم حاصل کرتا۔ قال فغدا علیہ الوزراء والندماء بالمحاضر والدفاتر، دوسرا دن ہوا تو جو وزراء تھے، کام کرنے والے تھے، وہ اپنے کاغذ اور دواتیں قلم لے کر آ گئے اور وہ سامنے بیٹھ گئے۔ فقال، کہنے لگے جی کہ آپ ہمیں حدیث سنائیں۔ فقال، اس وقت ابو جعفر منصور نے کہا ان وزراء کو لستم بہم، تم طالب علم نہیں ہو، انما ہم الدنسۃ ثیابہم، طالب علم تو وہ تھے کپڑے میلے ہوتے تھے، المغبرۃ وجوہہم، چہرے ان کے گرد آلود ہوتے تھے، المشققۃ ارجلہم، ان کے پاؤں ایڑیاں کا گوشت پھٹا ہوا ہوتا تھا، الطویلۃ شعورہم، ان کے بال بڑے ہوتے تھے، رواد الآفاق، دنیا کی خاک چھانتے تھے علم حدیث حاصل کرنے کے لیے، قطاع المسافات، مسافتوں کو پیدل طے کرنے والے ہوتے تھے، تارتم بالعراق و تارتم بالحجاز، کبھی حجاز جاتے تھے حدیث لینے کے لیے، کبھی وہ عراق جاتے تھے حدیث لینے کے لیے، وتارتم بالشام وتارتم بالیمن، کبھی شام جاتے تھے کبھی یمن جاتے تھے۔ فہؤلاء نقلۃ الحدیث، حدیث کی نقل کرنے والے، لینے والے تو یہ لوگ ہوا کرتے تھے جنہوں نے دنیا کی مشقتیں تو اٹھائیں مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث کو انہوں نے
जमा किया, सीने से लगाया। मुबारकबाद के लायक है वो नौजवान तालिब इल्मो, अपनी किस्मत में अल्लाह का शुक्र अदा करो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इस दीन के लिए चुना है, आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। और इसकी दलील कुरान अजीम शान में से अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, सुम्मा औरसनल किताब, फिर मैंने अपनी किताब का वारिस अपने बंदों में से उनको बनाया, अल्लज़ीना इस्तफ़ैना मिन इबादिना, जो मेरे बंदों में से मेरे चुने हुए बंदे थे। किताब के वारिस वही बनते हैं जिनकी अल्लाह के हाथ चुनाव हो जाता है। ये खुशनसीब नौजवान अगरचे जाहिर में मामूली कपड़े हैं या मुशक्कतें उठाते हैं, मगर इनका मकाम अल्लाह के सामने बड़ा बुलंद है। जरा गौर कीजिए, आज मुख्तलिफ लोग सुबह करते हैं, किसी के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कपड़ा रख दिया, वो कपड़े को काटता है, जोड़ता है, हम उसको दर्जी कहते हैं। किसी के सामने अल्लाह ने लकड़ी को रख दिया, लकड़ी को काटता है और जोड़ता है, फर्नीचर बनाता है, हम उसको कारपेंटर कह देते हैं। किसी के सामने अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईंट को रख दिया, ईंट को दूसरी ईंट से जोड़ता है, हम उसे मेसन कहते हैं, वो मकान तामीर करता है। किसी के सामने अल्लाह ने लोहे को रख दिया, वो लोहे के पुर्जों को खोलता है, फिर लोहे को जोड़ता है, उससे उसका गुजरान होता है। आज किसी के सामने कुछ रखा, किसी के सामने कुछ रखा। अजीज तलबा, सलाम करता हूं आपकी अजमत को। आप सुबह उठते हैं, अल्लाह आपकी झोली में अपना कुरान रख देता है, आपकी झोली में अपने महबूब का फरमान रख देता है। आप अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं, अल्लाह ने आपको इस काम के लिए चुन लिया। क़यामत का दिन होगा, उस वक्त असहाबे सुफ़्फ़ा खड़े होंगे, अल्लाह ताला पूछेंगे, बताओ मेरे बंदो क्या लेकर आए? उस वक्त ये तो लबा भी खड़े होंगे, अल्लाह हम इल्म और अमल में उनके पीछे तो न चल सके जैसे चलना चाहिए था, मगर मेरे मौला उनके नक्शे कदम पर चलने की कोशिशें तो हमसे की थी। अमल के अपने असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है? अमल के अपने असास क्या है, बजुज़ नदामत के पास क्या है? रहे सलामत तुम्हारी निस्बत, मेरा तो बस आसरा यही है, हमारा क़यामत के दिन यही आसरा है। अल्लाह हमें तालिब इल्मों में शुमार कर ले। हजरत मौलाना यूसुफ अन्नारी रहमतुल्लाह अलैह अपने तलबा के सामने एक हदीस मुबारका बयान करते थे, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह के सामने उलमा तलबा खड़े होंगे, अल्लाह फरमाएंगे, या माशरल उलमा, ए उलमा की जमात, लम अदा इल्मी फीकुम लिउअज़्ज़िबकुम, मैंने तुम्हारे तीनों को इल्म के नूर से इसलिए नहीं भरा था आज मैं दूसरों के सामने तुम्हें रुसवा करूं, आज मैं दूसरों के सामने तुम्हारा मुआखजा करूं। तंतलिकू, जाओ, तब बदल तो सय्यातिकुम हसनात, मैंने तुम्हारे गुनाहों को तुम्हारी नेकियों में तब्दील कर दिया। उस दिन तो लबा को पता चलेगा अल्लाह रब्बुल इज्जत की क्या नजर करम हुई और ये निस्बत कितनी काम आ गई। हमारे पल्ले कुछ नहीं है, मगर इतना तो जरूर है कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेंगे, मेरे बंदो क्या करते थे? अर्ज करेंगे, अल्लाह चटाइयों पर बैठते थे, घुटनों को देख लीजिए, तखनों को देख लीजिए, जैसे जानवरों के निशान पड़े होते हैं, नीचे बैठ बैठ कर हमारे निशान पड़ गए। मेरे मौला बस इसी को कबूल कर लीजिए, हमारे अमलों को तो देखिएगा, हमारे अमल खालिस नहीं है, मगर मौला कोशिश तो किया करते थे। मेरे मौला ये वो वक्त था जब लोग अंग्रेजी तालीमों के लिए भागते थे, कॉलेज यूनिवर्सिटियों के पीछे भागते थे, हमारे लिए मदरसों में जाना भी ताना बनता जा रहा था। अपने पराए सब समझाते थे, किन कामों में लगे हुए हो? अल्लाह ये वो वक्त था, मगर अल्लाह उस वक्त में तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने, तेरे काबे को जबीनों से बसाया हमने, तेरे कुरान को सीनों से लगाया हमने। मेरे अल्लाह, हम कुरान सीने से लगा के दौरे तफसीर का दर्स पढ़ने के लिए जाया करते थे,
میرے مولا بس اسی نسبت کی لاج رکھ لیجئے اور ہمیں اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ تعالیٰ سب طلباء کو علم نافع عطا فرمائے اور ہمیں قیامت کے دن اپنے اکابر کے قدموں میں جگہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ فرما رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ اس وقت بیعت کی نیت سے آئے ہوئے ہیں، تو ان کو توبہ کے کلمات پہلے پڑھا دیتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم انشاءاللہ دعا مانگیں گے۔ جو احباب بیعت کرنا چاہتے ہیں دل میں یہ نیت کر لیں کہ میں زندگی کے پچھلے سب گناہوں سے سچی پکی توبہ کر رہا ہوں، آئندہ نیکوکاری پرہیزگاری کی زندگی گزارنے کا دل میں ارادہ کرتا ہوں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ یہ کلمات سچے دل کے ساتھ پیچھے پیچھے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ بس ان کلمات کو پڑھنے سے اب بیعت ہو چکے ہیں۔ بہت مختصر سے معمولات جو اس لیے بتائے جاتے ہیں کہ دل میں اللہ رب العزت کی محبت کی گرمائش آئے اور بچوں کی علم میں دلچسپی بڑھ جائے، عمل کی طرف رجحان بڑھ جائے، سنت کی اتباع پیدا ہو جائے، گناہوں سے بچنے کی قوت آ جائے۔ صرف اتنے سے معمولات جو کرنے کے لیے صرف چند منٹ چاہیے، انسان آسانی سے کر بھی سکتا ہے۔ اور یہ عجیب بات ہے کہ ہمارے مشائخ نے قرآن سے ان کو نکالا ہے، اور ہر عمل کے لیے قرآن میں امر ہے، حکم ہے کہ کرو۔ یہ کوئی عجمی چیز نہیں ہے، یہ قرآنی اعمال ہیں۔ مثال کے طور پہ درود شریف پڑھنا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا، امر کا صیغہ آ گیا نا، ہمیں حکم ہے نا ہم میں سے ہر بندے کو، تو ہم 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں درود شریف۔ اگر ایک وقت میں پڑھنا مشکل تو ہر نماز میں 20 دفعہ پڑھ لیں تو 5 نمازوں میں 100 دفعہ مکمل ہو گیا، کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے۔ پھر استغفار، 100 مرتبہ استغفار پڑھنا، اس کا بھی حکم استغفروا ربکم۔ یہ استغفروا کون سا صیغہ ہے؟ امر کا صیغہ ہے، حکم ہو رہا ہے کہ تم کرو استغفار، تو ہم 100 مرتبہ استغفار کر لیا کریں۔ پھر تیسری بات، چلتے پھرتے ہر وقت دل میں اللہ کا دھیان، اس کا بھی حکم۔ اللہ فرماتے ہیں فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، حکم ہو رہا ہے، اذکروا اللہ حکم ہے، تو فرمایا فاذکروا اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبکم، کھڑے بیٹھے لیٹے، 3 ہی تو حالتیں ہوتی ہیں، تو 3 حالتوں میں ذکر کرنے کا حکم، مانا ہر حال میں تم اللہ کو یاد رکھو، اس کو وقوف قلبی کہہ دیتے ہیں۔ پھر قرآن مجید پڑھنا، اس کا بھی حکم، فرمایا فقرؤوا ما تیسر من القرآن، اب اقرؤ پھر امر کا صیغہ ہے،
تو روزانہ قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، حافظ لوگ منزل کے حساب سے پڑھیں، اور باقی تو لبا ایک پارا پڑھ لیں تو بہت اچھا، اگر ایک پارا بھی مشکل تو چلو آدھا صحیح، اتنا بھی مشکل تو چلو ایک ربع صحیح، مگر کچھ نہ کچھ معمول قرآن پاک کا روز ہونا چاہیے۔ دنیا دار لوگ اخبار پڑھنا نہیں چھوڑتے، ہم اللہ کا قرآن پڑھنا کیسے چھوڑ دیں؟ تو قرآن پاک، تو یہ 4 باتیں ہو گئیں، دروشی پڑھنا، استغفار پڑھنا، چلتے پھرتے لیٹے بیٹھے اللہ کو یاد کرنا، قرآن پاک پڑھنا، اور 5ویں چیز جو اصل اصول ہے وہ ہے ذکر قلبی یعنی مراقبہ۔ سنیے قرآن عظیم الشان، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ۔ اب یہ وَاذْكُرْ کون سا صیغہ ہے؟ حکم کا صیغہ ہے، امر کا صیغہ ہے۔ ذکر کر اپنے رب کا اپنے نفس میں، مفسرین نے لکھا ای فی قلبک، اپنے دل میں اللہ کو یاد کرو۔ یا اللہ کیسے یاد کروں؟ فرمایا تضرعا وخیفا۔ حضرت مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ معارف القرآن تفسیر میں فرماتے ہیں کہ تضرعا وخیفا کے الفاظ سے قرآن مجید سے ذکر قلبی کا ثبوت مل رہا ہے۔ ودون الجہر من القول، یہ ذکر لسانی ہے کہ تم اس طرح بھی کر سکتے ہو، اس طرح سے بھی کر سکتے ہو، جیسے تمہاری چاہت ہو، جیسے تمہارا معمول ہو، تو تم ذکر کرو۔ تو یہ بھی امر کا صیغہ۔ اب بتائیں اس میں سے کون سی چیز ہے جو دینی تعلیمات کے خلاف ہے؟ ہم تو قرآن مجید کی آیات پہ عمل کر رہے ہیں، اور اس کے اثرات دیکھیں کہ اتنے سارے معمولات کرنے پر چند دنوں میں انسان کے دل میں اللہ کی محبت کی شمع ایسی روشن ہوتی ہے، جو تکبیر اولا کا خیال نہیں کرتے تھے ماشاءاللہ تہجد پڑھنے والے بن جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ اب تحیت المسجد بھی ہو رہی ہے، تحیت الوضو بھی ہو رہی ہے، اب چاشت، اوابین، اشراق، ساری نمازیں ہو رہی ہیں۔ اور کئی طلباء تو پھر ایسے کہ ان کو شوق ہوتا ہے کہ میں نے ہر حدیث بخاری شریف کی اپنے استاد سے اس کا سماع کرنا ہے، سردی گرمی جو بھی ہو، صحت بیماری، وہ پورا سال اپنی کلاس کے کسی پیریڈ کا ناغہ تک نہیں کرتے، ایک حدیث، ایسے بھی طلباء ہوتے ہیں۔ تو یہ چیز انسان کے لیے ایک بیٹری چارجنگ فیول ہوتا ہے نا، تو گاڑی چلتی رہتی ہے، فیول ختم ہی ہو جائے۔ ہاں پہلے وقتوں میں ہمارے اکابر طلباء کو بیعت اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ طلباء تو پہلے ہی تقویٰ پر چلنے والے لوگ ہوتے تھے، ادھر سنتے تھے ادھر عمل کرتے تھے، تو اب ان کو مزید لمبی تسبیحات کی کیا ضرورت ہوتی تھی؟ فرماتے تھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ آج وقت بدل گیا، اتنا ظلمت آ گئی ہے کہ اکثر و بیشتر ہر بچے کے ہاتھ میں سیل فون ہوتا ہے، اور اس سیل فون کو تو میرا جی چاہتا ہے کہ ہیل فون کہوں۔ اس سیل فون نے اتنا برباد کیا ہے نا نوجوانوں کو کہ شاید تاریخ میں شیطان کے ہاتھ میں کبھی اتنا ڈسٹرکٹیو ویپن نہیں آیا تھا جتنا اس کے ہاتھ میں اب آتا ہے۔ ادھر تعلق، ادھر دل پھنسا ہے، ادھر دل پھنسا ہے، سوچے ادھر ہے، وقت یہاں گزار رہے ہیں، ذہن کہیں اور ہو رہا ہے۔ اس زمانے میں اب ضرورت ہے کہ ان طلباء کو اتنے تھوڑے سے اوراد و وظائف دے دیں تاکہ یہ وارم اپ رہیں اور شوق کے ساتھ علم حاصل کرتے رہیں۔ اسی لیے الحمدللہ مختلف مدارس کے شیوخ الحدیث محتمم حضرات باقاعدہ خط لکھ کر بلاتے ہیں کہ جی آئیں 2 دن ہمارے مدرسے میں گزاریں۔ کتنے لوگ یہ بتاتے ہیں فلاں سال آپ آئے تھے، ہمارے مدرسے کے طلباء کی تہجد کی پابندی ہو گئی تھی۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو اس لیے یہ اوراد و وظائف زیادہ نہیں، آپ کر سکتے ہیں آسانی کے ساتھ، آپ ان کو کیجئے گا، پھر اس کی برکتیں دیکھیے گا۔ اللہ تعالی ہمارے لیے سب آسان فرمائے۔ ابھی دعا سے پہلے مزید قلبی یکسوئی پانے کے لیے ہم تھوڑی دیر ظاہر کی آنکھوں کو بند کر لیں اور من کی آنکھوں کو کھول لیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کر بیٹھ جائیں۔ سب حضرات ظاہر کی آنکھ بند کر لیں اور اپنے دلوں کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیں۔ انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے۔ اپنے من کے دریچے کو کھولیے، اپنی اصل تصویر کو دیکھیے۔ کس سے مانگیں، کہاں جائیں، کس سے کہیں،
اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہے شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعینوں صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے؟ کس سے مانگے کہاں جائیں، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو،
تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل۔ اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل۔ ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے؟ کس سے مانگیں کہاں جائیں کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بھر کیا بلا ہے صبا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے۔ اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ابھی دعا مانگنے کا وقت ہے، سب احباب اللہ رب العزت کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دلوں میں یہ نیت کر لیں کہ آج ہم نے اپنے پروردگار کو منا کے اٹھنا ہے اور ایک نئی زندگی کی توفیق مانگ کے اٹھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، اللہ تعالیٰ کے بہت پیارے پیارے نام ہیں، فَادْعُوهُ بِهَا، ان ناموں سے تم دعا مانگا کرو۔ چنانچہ محدثین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کو اسم اعظم کہتے ہیں، اس نام کے ساتھ دعا مانگی جائے تو قبول ہوتی ہے۔
اب اس پر مفسرین نے بڑی خوبصورت تفصیل لکھی ہے، اگر پڑھنی ہو تو تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفصیل لکھی ہے کہ بعض حضرات فرماتے ہیں یا حی یا قیوم ہے، کچھ اور کہتے ہیں، مگر امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اسم جلالہ اللہ یہ اسم اعظم ہے، مگر یہ کہا کرتے تھے کہ یہ ہر بندے کی زبان سے نکلے تو اثر نہیں ہوتا، زبان لینے والی ہو پھر اثر ہوتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیں کہ آپ اگر کسی طالب علم کو دیکھیں کہ بہت زیادہ گناہ کی کوئی بات کر رہا ہے یا ماحول خراب کر رہا ہے، اور آپ کہیں میں نے آپ کو مدرسے سے خارج کر دیا، تو وہ مدرسے سے خارج تو نہیں ہو جائے گا، الٹا آپ کی گردن ناپے گا کہ آپ کون ہوتے ہیں مجھے کہنے والے۔ اور اگر محتمم صاحب اس کو دیکھ لیں اور وہ فرما دیں کہ بھئی میں نے تجھے مدرسے سے خارج کر دیا، تو ہو جائے گا۔ الفاظ تو وہی ہیں، ہم نے کہا تو اثر نہیں، انہوں نے کہا تو اثر ہو گیا، اس لیے کہ ان کے پاس ایک درجہ تھا، وہ درجہ ملنے کے بعد جب یہ لفظ نکلتا ہے تو اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ اسی طرح بندہ تقوی کے ذریعے عبادت کرتے کرتے ایک ایسا درجہ پا لیتا ہے کہ جب اس کی زبان سے پھر یہ اللہ کا لفظ نکلتا ہے تو وہ پھر اپنا اثر دکھا دیتا ہے۔ تو بہرحال مجمع میں تو کوئی تو ہوگا کہ جس کی زبان سے اخلاص کے ساتھ یہ نام نکلے اور اللہ کو پسند آ جائے۔ ایک کی بھی دعا قبول ہوئی تو سب کی قبول ہو جائے گی، لہذا ہم دعا مانگیں گے، اور آج اس میں اسماء الحسنہ سے دعا مانگیں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ یہ عاجز پڑھے گا الرحمن یا اللہ، آپ سنیں گے، اور پھر اس کے بعد آپ فقط اتنا پڑھیں گے یا اللہ، صرف اتنا پڑھیں گے۔ ذہن میں رکھیں کہ جیسے بچہ ماں کو کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو امی امی امی، وہ 2-4 دفعہ امی امی کا لفظ لیتا ہے تو ماں کا دل پسیج جاتا ہے، وہ پہلے کہتی ہے نہیں دینا، پھر وہی چیز دے دیتی ہے مجبور ہو کے، وہ نام ہی ایسا لیتا ہے۔ اور بچہ جب امی امی کہہ کے ہوتا ہے نا، وہ کبھی نہیں دیکھتا کہ پھپھو دیکھ رہی ہے، چچا دیکھ رہا ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، بہن دیکھ رہا ہے، وہ سب سے بے تما ہو جاتا ہے، بے پرواہ ہو جاتا ہے، امی امی امی۔ بس یوں سمجھیے کہ آج ہم نے اللہ سے دعا مانگنی ہے تو اللہ 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 ایسے درد سے کہیں کہ ہمارے اللہ کو ہم پہ ترس آ جائے۔ کتنی مرادیں ہیں، سالوں گزر گئے مانگتے ہوئے، قبولیت نظر نہیں آتی، پریشانیاں ہیں دور نہیں ہوتی، مصیبتیں ہیں جان نہیں چھوڑتی۔ آج وقت ہے اس موقع کو غنیمت سمجھ کے آج ہم اللہ سے خوب مانگے، لہذا آپ حضرات دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجئے اور یا اللہ کہتے ہوئے ارد گرد کا کوئی خیال مت کریں کہ کون بیٹھا ہے، بالکل بے پرواہ ہو کے اللہ سے تعلق جوڑ لیجئے، اور یہ اللہ کا لفظ یا اللہ دل کی گہرائیوں سے کہیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ، العلیم یا اللہ، القابض یا اللہ، الباسط یا اللہ، الخافض یا اللہ، الرافع یا اللہ، المعز یا اللہ، المذل یا اللہ، السمیع یا اللہ،
البصیر یا اللہ، الحکم یا اللہ، العدل یا اللہ، اللطیف یا اللہ، الخبیر یا اللہ، الحلیم یا اللہ، العظیم یا اللہ، الغفور یا اللہ، الشکور یا اللہ، العلی یا اللہ، الکبیر یا اللہ، الحفیظ یا اللہ، المقیت یا اللہ، الحسیب یا اللہ، الجلیل یا اللہ، الکریم یا اللہ، الرقیب یا اللہ، المجیب یا اللہ، الواسع یا اللہ، الحکیم یا اللہ، الودود یا اللہ، المجید یا اللہ، الباعث یا اللہ، الشہید یا اللہ، الحق یا اللہ، الوکیل یا اللہ، القوی یا اللہ، المتین یا اللہ، الولی یا اللہ، الحمید یا اللہ، المحصی یا اللہ، المبدئ یا اللہ، المعید یا اللہ، المحیی یا اللہ، الممیت یا اللہ، الحی یا اللہ، القیوم یا اللہ، الواحد یا اللہ، الماجد یا اللہ، الواجد یا اللہ، الاحد یا اللہ، الصمد یا اللہ، القادر یا اللہ، المقتدر یا اللہ، المقدم یا اللہ، المؤخر یا اللہ، الاول یا اللہ، الآخر یا اللہ، الظاہر یا اللہ، الباطن یا اللہ، الوالی یا اللہ، المتعالی یا اللہ، البر یا اللہ، التواب یا اللہ، المنتقم یا اللہ، العفو یا اللہ، الرؤوف یا اللہ، مالک الملک یا اللہ، ذو الجلال والاکرام یا اللہ، المقسط یا اللہ، الجامع یا اللہ، الغنی یا اللہ، المغنی یا اللہ، المانع یا اللہ، الضار یا اللہ، النافع یا اللہ، النور یا اللہ، الہادی یا اللہ، البدیع یا اللہ، الباقی یا اللہ، الوارث یا اللہ، الرشید یا اللہ، الصبور یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ، یا اللہ۔ اے کریم پروردگار، اے رحیم، اے حنان، اے منان، آپ کے بندے آپ کے دروازے پر حاضر ہیں، دامن پھیلائے بیٹھے ہیں۔ اللہ اپنے قصوروں کی معافی مانگتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ اللہ گناہ بخش دیجئے، خطائیں معاف کر دیجئے، اللہ مغفرت فرما دیجئے، اللہ نیکوکار بنا دیجئے، پرہیزگار بنا دیجئے، تقوی والی زندگی عطا کر دیجئے، حلال پاکیزہ رزق عطا کر دیجئے، دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیجئے۔ اللہ علم میں برکت عطا فرما، عمل میں برکت عطا فرما، صحت میں برکت عطا فرما، رزق میں برکت عطا فرما، کاموں میں برکت عطا فرما، قدم قدم اپنی برکتیں شامل حال فرما۔ اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما، اپنے عشق کی آتش سینوں میں پیدا فرما، ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، روئے روئے سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما، ظاہر کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے سجا، ہمارے من کو اپنی معرفت سے منور فرما،
शरीयत पर इस्तिकामत नसीब फरमा, बेसाख्तगी के साथ शरीयत पर अमल की तौफीक अता फरमा। जिस तरह आपने आसमान को जमीन पर गिरने से रोक दिया, अल्लाह शैतान को हम पे मुसल्लत होने से रोक दीजिए। मेरे मौला रहमत की नजर फरमा दीजिए। अल्लाह इससे पहले कि लोग हमें कलमा पढ़ाएं, हमें अपने इख्तियार से कलमा पढ़ने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि जाहिर की आंखें बंद हो जाएं, मन की आंखें खुलने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग हमें गुस्ल दें, हमें गुस्ल तौबा करने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि लोग कफन पहनाएं, हमें तकवा की पोशाक पहनने की तौफीक अता फरमा। इससे पहले कि हमारी नमाज पढ़ी जाए, अल्लाह हमें नमाज की हुजूरी नसीब फरमा। इससे पहले कि क़यामत के दिन आपके सामने पेशी हो, अल्लाह हमें अपनी बारगाह में कबूलियत नसीब फरमा। जिंदगी के आखिरी हिस्से को जिंदगी का बेहतरीन हिस्सा बना। क़यामत के दिन को जिंदगी का सबसे ज्यादा खुशियों भरा दिन बना। जिल्लत से महफूज फरमा, इल्लत से महफूज फरमा, किल्लत से महफूज फरमा। करीम आका, बंदा परेशान होता है, बच्चा परेशान होता है, माँ बाप की तरफ दौड़ता है, बंदा परेशान होता है, परवरदिगार की तरफ लौटता है। ए बेकसों के दस्तगीर, ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए खाली झोलियों को भर देने वाले, मेरे मौला हमने भी झोलियां फैलाई है, इन झोलियों को भर दीजिए। अल्लाह झोलियां भर दीजिए, अल्लाह झोलियां भर दीजिए। ए करीम झोलियां भर दीजिए, ए रहीम झोलियां भर दीजिए। अल्लाह हमारे साथ दरगुजर का मामला फरमा। आपने कुरान मजीद में फरमाया, वअम्मस साइल फला तनहर, सवाली को इनकार न करो, झिड़की न दो। अल्लाह जब हम कमजोरों को हुक्म है हम सवाली को इनकार न करें, तो ए करीम हम भी तो आपके दर के सवाली हैं। ए करीम आप भी इनकार न फरमाइए, अल्लाह इनकार न फरमाइए। अल्लाह हमें झिड़कियां न दीजिए, हमें अपने दर से खाली न उठाइए। मेरे मौला रहमत फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए, रहमत फरमा दीजिए। अल्लाह हमारे हाल पर रहमत की नजर फरमा, रिज़्क़ में बरकतें अता फरमा, कर्म कारोबार में बरकतें अता फरमा, बीमारों को शिफा अता फरमा, बे औलादों को नेक औलाद अता फरमा, जो और नेक औलाद जो साहिब औलाद उनकी औलादों को निकोकार बना, फर्मा बरदार बना, माँ बाप की आंखों की ठंडक बना। जिन घरों में जवान बच्चे बच्चियां मौजूद हैं, उन बच्चों के मुस्तकबिल को रोशन फरमा, माँ बाप के लिए फर्ज अदा करने आसान फरमा। अल्लाह आपके प्यारे यूसुफ अलैहिस्सलाम करीम थे, उन्होंने भाइयों को माफ करते हुए कह दिया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, आज तुम पर कोई गुनाह नहीं, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया। अल्लाह आपके प्यारे नबी अलैहिस्सलाम भी करीम थे, उन्होंने फतेह मक्का के दिन कुरैश मक्का से कह दिया था, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, ऐ अल्लाह आप सब करीमों से बड़े करीम हैं। अल्लाह आज आप अपने बंदों को यही कह दीजिए, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका। अल्लाह 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 यही कह दीजिए, अल्लाह यही फरमा दीजिए, ला तसरीब अलैकुमुल यौम इज़हबू अंतुम तुलका। या अल्लाह या अल्लाह, ऐ करीम ऐ रहीम, अल्लाह मेहरबानी कर दीजिए, अल्लाह मग़फ़िरत फरमा दीजिए, अल्लाह गुनाह माफ कर दीजिए। ए करीम आका, आपने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, या अय्युहन्नास अंतुमुल फुकरा, ए इंसानों तुम फकीर हो। और ये भी फरमा दिया, इन्नमस सदकातु लिल फुकरा, सदकात फकीरों के लिए होते हैं। अल्लाह जब हम फकीर हैं और सदकात फकीरों के लिए होते हैं, अल्लाह हमें अपनी करीमी का सदका दे दीजिए, अल्लाह अपनी करीमी का सदका दे दीजिए, अल्लाह अपनी
ताबेदारी का सदका दे दीजिए, अपनी रज़ाकी का सदका दे दीजिए, मेरे मौला रहमत कर दीजिए। अल्लाह फकीरों पे सदकात अता कर दीजिए, झोलियां भर दीजिए। ऐ अल्लाह, दुनिया का साइल अगर किसी दरवाजे से रोटी मांगे और उसे न मिले, उसे कोई परवाह नहीं होती, वो दूसरे दरवाजे पे चला जाता है, न मिले तीसरे दरवाजे पे चला जाता है। रोटी के साइल का मसला नहीं, अल्लाह मसला तो हमारा है, तेरे दरवाजे के सिवा कोई दर नहीं, अल्लाह आपके दरवाजे के सिवा कोई दर नहीं, अल्लाह आपके दरवाजे के सिवा कोई दर नहीं, आप ही को मनाना है और आप ही से लेना है। ऐ अल्लाह अता कर दीजिए, अता कर दीजिए, अल्लाह दामन भर दीजिए, नेक मुरादें पूरी कर दीजिए। ऐ अल्लाह, जो दोनों दारुल उलूम है या और दुनिया के मदारिस हैं, सबको दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमा दीजिए। पढ़ने वाले तुलबा को अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए, पढ़ाने वाले असातिज़ को अपने मकबूल बंदों में शामिल फरमा लीजिए। जिन बच्चे बच्चियों का निकाह हुआ, अल्लाह उनको खुशियों भरी कामयाब जिंदगी अता फरमा दीजिए। ऐ अल्लाह, यहाँ के मकामी अहबाब ने जिस मोहब्बत के साथ बुलाया, उसके बदले इनको अपनी सच्ची मोहब्बत नसीब फरमा। मेरे मौला अपनी मोहब्बत अता फरमा। अल्लाह, माँ अपने बच्चे को नजाकत में लिखना देखती है, वो बच्चे से नफरत नहीं करती, उसे फेंक नहीं देती, समझती है ये नादान है, बेटा तो मेरा ही है, बच्चे को धो लेती है, सीने से लगा लेती है। ऐ करीम, हम भी तो गुनाहों की नजाकत में लिखड़े हुए हैं, मगर बंदे तो आप ही के हैं। अल्लाह नजरों से गिरा न दीजिए, अल्लाह नजरों से गिरा न दीजिए, नफ्स और शैतान के हवाले न कीजिए, अपने दर से धक्के न दे दीजिए। मेरे मौला अपनी बारगाह में कबूलियत अता फरमा दीजिए। मेरे मौला मेहरबानी का मामला फरमाइए, रहमतों का मामला फरमा, हमारी इन दुआओं को अपनी रहमत से कबूल फरमा। मदारिस अरबिया की हिफाजत फरमा, दावत तबलीग के काम की हिफाजत फरमा, जहां अल्लाह लौती है उन खानकाहों की हिफाजत फरमा। अल्लाह हमारे तीनों हरम की हिफाजत फरमा। ऐ करीम आका, आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक मर्तबा कबीला तय की औरत अचानक नंगे सर आ गई थी, तो महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर से उसका सर ढांप दिया था। ऐ अल्लाह, आज आपके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत अक़वाम आलम के सामने नंगे सर खड़ी है। अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए, अल्लाह उम्मत का सर ढांप लीजिए। ऐ करीम आका, इस मजमे में कितने नौजवान हैं आज सच्ची तौबा करना चाहते हैं। मेरे मौला, आज तो गरम खून भी माफिया मांग रहा है। अल्लाह माफ कर दीजिए, अल्लाह माफ कर दीजिए, जो गुनाह हुए माफ कर दीजिए। करीम आका, अगर आपने माफ न किया, नफ्स बहकाएगा, शैतान भटकाएगा, जवानियां जाया हो जाएगी। अल्लाह जाया होने से बचा लीजिए, रहमत की नजर कर दीजिए, रहमत की नजर कर दीजिए। अल्लाह रहमत की नजर फरमा दीजिए। अल्लाह पूरे मजमे को मोहब्बत की नजर से देख लीजिए। मेरे मौला एक मर्तबा मोहब्बत की नजर से देख लीजिए। ऐ करीम आका, हम सारी जिंदगी यही कहते रहे, हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं, हम अल्लाह के हैं। अल्लाह एक मर्तबा तो आप ही कह दीजिए तुम मेरे हो। ऐ अल्लाह एक मर्तबा, ऐ करीम एक मर्तबा, ऐ करीम एक मर्तबा, ऐ हय्यु कय्यूम एक मर्तबा फरमा दीजिए तुम मेरे हो।
اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما، جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما۔ ربنا اے اللہ جنہوں نے خط بھیجے، چٹ لکھی، فون کیے، پیغام بھیجے یا بھیجنا چاہتے تھے اللہ نہیں کہہ سکے، سب کے دلوں کی نیک مرادوں کو پورا فرما لیجئے۔ جو احباب آج کی مجلس میں آنا چاہتے تھے مجبوریوں کی وجہ سے نہیں آ سکے، اللہ ان سب کو ان دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ اللہ اس شہر پر خصوصی رحمت نازل فرما، جو ایمان والے ہیں ان کو اپنا قرب عطا فرما، جن کو ایمان کی نعمت نہیں ملی اللہ ان کو ہدایت کی نعمت عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔